الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور ساتھی ہوتا ہے. میرا جنتی ساتھی، جنت میں میرے ساتھی یا میرے رفیق جنت عثمان بن عفان ہے. تو ایک تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی خوشخبری وہ جو ایک پوری جماعت میں دی، 10 لوگوں میں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ خصوصی ان کے لیے ایک الگ سے جنت کی بشارت ہے، اور وہ بھی رفیق فی الجنہ کی حیثیت سے. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابی عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابی الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ. یہ بھی حدیث اسی سند کے ساتھ ہے، سند وہی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان هذا جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیۃ علی مثل صحبتها. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اسی سند کے ساتھ جو سند اس سے پہلے امام ابن ماجہ نے ذکر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عثمان ابن عفان سے مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس ہوئی. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان، یہ جبریل ہیں جنہوں نے مجھے بتایا، خبر دی کہ اللہ عز و جل نے رقیہ یعنی میری جو شہزادی رقیہ ہے ان کی مہر کے برابر مہر کے عوض ام کلثوم سے تمہارا نکاح کر دیا. ام کلثوم کو تمہاری زوجیت میں دے دیا. زوجہ یزوج، نکاح کرانا، شادی کرانا، زوجیت میں دینا، انہی کے مثل صحبت و رفاقت پر. گویا کہ اس میں اس بات کی جانب کی وضاحت ہے کہ حضرت عثمان غنی کا نکاح جو حضرت ام کلثوم سے ہوا، سرکار کی شہزادی سے، تو یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کرایا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بڑی خصوصیت کی بات ہے. اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکار کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے حبال عقد میں آئیں. 2 نور کے ٹکڑے، بلکہ سراپا نور 2 ان کی زوجیت میں اور ان کے حبال عقد میں آئے، اور اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نور والے ہیں. سرکار صلوات والسلام تو عین نور ہی ہیں، اور ان سے نسبی تعلق رکھنے والے لوگ بھی عین نور ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.
اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہی احادیث کی روشنی میں. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن هشام بن حسان المحمد بن سیرین عن کعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت کعب ابن عجرہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک فتنے کا ذکر کیا ہے، ایک عظیم فتنے کا ذکر. فتنتن میں جو تنوین ہے برائے تعظیم ہے، تو فتنتن کا معنی ہوا فتنتن عظیمتن، عظیم فتنے کا ذکر کیا. فقربہا، اور پھر سرکار نے یہ بتایا کہ وہ قریب ہے، یہ فتنہ عظیم جلد ہی واقع ہوگا. قرب یقرب تقریب کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں مفہوم یہی ہے اس کا. فمر رجل مقنع راسہ، تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا کہ جو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے. مقنع یعنی محجب، چہرے کو ڈھانکے ہوئے تھے چادر وغیرہ سے. عربوں میں یہ طریقہ تو عام طور سے رائج تھا، وہ چہرے وغیرہ ڈھانک کے چلتے تھے. سفر میں تو بہت کچھ، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا عموماً گرد و غبار والی ہوتی تھی، گرمی کا زمانہ خاص طور سے، تو ڈھانک کے چلتے تھے. پانی کی قلت تھی، اس قدر کثرت و فراوانی نہیں تھی جو آپ کے یہاں ہے کہ ادھر سے آئے ادھر غسل کر لیا. یہ بڑی قلت تھی وہاں پانی کی. اور اگر آپ گئے ہوں گے، اللہ توفیق دے گا جائیں گے، تو یہ قلت آج بھی محسوس کریں گے. آپ آبادی سے باہر نکل جائیے تو کبھی کبھی تو میلوں آپ کو کہیں پانی نظر نہیں آئے گا. اور اسی وجہ سے عربوں کے لیے یہ پانی بڑی عظیم نعمت ہے، پانی اور سایہ. اور شاید یہی وجہ ہے، شیخ سعدی نے اپنی گلستہ میں لکھا ہے کہ آن ابینی کی تشنگان حجاز بر لب آب شور گردائند ہر کجا چشمہ بود شیری مردم و مرغ و مور گردائند. تم نہیں دیکھتے کہ حجاز کے پیاسے کھارے پانی کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور جہاں کہیں میٹھا پانی ہو، ہر کجا چشمہ بود شیری، جہاں کہیں پانی میٹھے پانی کا چشمہ ہو، مردموں مرغوں مور گردائن، انسان تو انسان ہیں، چڑیاں اور چیونٹیاں بھی اکٹھا ہو جاتی ہیں، سب اپنی پیاس بجھاتی ہیں. تو بڑی عظیم نعمت ہے. جو نعمت جس مقام پر کم پائی جاتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جس کے اولین مخاطب عرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا جو تصور دیا ہے، تو جگہ جگہ قرآن میں ہے جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغ کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. باغ یعنی تم لوگ جو یہاں رہتے دیکھتے ہو، دور دور تک سایہ نظر نہیں آتا، پیڑ نہیں ملتے، سایہ بڑی عظیم نعمت تمہارے لیے، پانی نہیں ملتا. وہاں تو ایسے باغ ہوں گے کہ سایہ ہی سایہ ہوگا اور پانی بالکل انہیں کے نیچے مہیا ہوگا. تو خیر یہ وجہ ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ جب سفر میں نکلتے تھے یا ایسے موسم میں باہر گھر سے نکلتے تھے تو چہرہ وغیرہ ڈھانپ کر نکلتے تھے، گرد و غبار سے بچے رہیں. پانی اتنا کہاں ملے گا. بہرحال ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یومئذ علی الہدی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص، ان کی طرف اشارہ کیا
یہ شخص اس دن ہدایت پہ ہوگا۔ تو یہ راوی جو حضرت کعب ابن عجرہ ہیں کہتے ہیں فوسبت، تو وسبا یسبو کا معنی ہوتا ہے کودنا، تو فوسبت فاخذت بضبع عثمان، تو میں نے لپک کر حضرت عثمان کی کہ بازو پکڑ لیے۔ ضبع، ضبعن کا تثنیہ ہے، ضبع کا معنی ہوتا ہے یہ بازو، جو کوہنی اور یہ کندھے کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ اس کو میں نے پکڑ لیا۔ ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حاضر ہوا۔ فقلت ھذا، ان کو پکڑ کے لایا کہ ھذا، یہ اس دن ہدایت پہ ہوں گے؟ قال ھذا، سرکار نے فرمایا ہاں یہ وہی فتنہ ہے، بلوائیوں کا فتنہ، شام کے جو بلوائی آئے تھے ان بلوائیوں کا فتنہ، شام اور مصر کے تھے، مصر کے، ان کا فتنہ کہ جس کے نتیجے میں ایک خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور ان کے گھر میں ہوئی۔ یہ جو واقعہ اور سانحہ ہوا تو یہ پہلے سے یہ مقدر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، اور انہوں نے خود حضرت عثمان غنی کو بھی اس سے آگاہ کیا تھا اور نصیحت فرمائی تھی کہ اس میں تم حق پہ قائم رہنا، ہدایت پہ قائم رہنا، اور کوئی جوابی کارروائی نہ کرنا، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الفرج بن فضالة ان ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، يقول ذلك 3 مرات۔ قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت أنسيته۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی دن تمہیں اس معاملے یعنی دین کا تمہیں والی اور ذمہ دار بنائے، خلیفہ، اس میں ان واللہ کا کہہ کر کے اشارہ بھی تھا اس بات کی طرف، ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اب جو لوگ بہت بلند رتبہ ہوتے ہیں وہ قانونی زبان بولتے ہیں، پہلے سے بہت اس طرح کی چیزوں کا وہ یقین کے صیغوں کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کا استعمال کیا ہے۔ ان عربی زبان میں شک کی جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، ہدایت النحو وغیرہ نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان تستعمل للامور المشکوکہ، ان شک کی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا خلیفۃ المسلمین ہونا مشکوک ہے، بلکہ جو لوگ زبان و بیان کی نزاکتوں سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں زبان و بیان کے کیا طریقے ہوتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ایسے مقام پر جب بڑے لوگ کوئی چیز مستقبل کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ قانونی زبان استعمال کرتے ہیں اور محتاط زبان استعمال کرتے ہیں، ورنہ مقصود یہاں شک نہیں ہے، اشارہ ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس معاملے، اس دین کا والی بنائے، یعنی خلیفۃ المسلمین کسی دن بنائے، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ قَمِيصَكَ، پھر منافقین تم سے اس قمیص کو، اس لباس کو اتارنا چاہیں، الذی قمصک اللہ، جو لباس اللہ نے تمہیں پہنایا ہے، فلا تخلعہ، تو اس لباس کو مت اتارنا، یعنی تم سے خلافت چھیننا چاہیں، منصب خلافت چھیننا چاہیں تو تم خود سے اس منصب کو
ہاں سے دستبردار مت ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ برحق خلیفہ، انہوں نے دیکھیے سب کچھ مشقتیں جھیلی مگر منصب خلافت سے دستبرداری کا اعلان نہ کیا۔ یہ تو خیر یہاں ہے، اس کے علاوہ آگے ایک اور حدیث آ رہی جس میں سرکار نے رازدارانہ انداز میں بھی یہ بات کہی ان سے۔ یقول ذالک ثلاث مرات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار یہ فرمایا، بڑی تاکید کے لیے 3 بار فرمایا۔ قال النعمان، اس کے جو راوی حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، انہوں نے کہا فقلت لعائشہ، کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا ما منعک ان تعلمی الناس بہذا، کون سی چیز آپ کے لیے رکاوٹ بنی کہ آپ لوگوں کو اس سے باخبر کرتی، آگاہ کرتی؟ یعنی جس دن وہ فتنہ واقع ہوا تھا اور لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا بلوائیوں کا، تو کون سی چیز مانے تھی کہ آپ نے یہ بات نہیں لوگوں سے بیان کی؟ قالت انسیتہ، انہوں نے کہا کہ مجھ پر فراموشی طاری کر دی گئی تھی، بھلا دی گئی تھی۔ یہ نہیں کہنے کہ نسیتہ، بھول گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی جانب سے، چونکہ وہ سانحہ مقدر تھا کہ ایسا ہونا ہے، اس میں ان کی شہادت ہونی ہے، دنیا دار الاسباب ہے اور مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ سبب پیدا فرماتا ہے، تو سبب یہ پیدا کیا اس نے کہ ام المومنین پر بھی نسیان طاری کر دیا کہ وہ موقع ان کے بیان کا تھا مگر وہ بھول گئے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت ان عندي بعض اصحابي قلنا يا رسول الله الا ندعو لك ابا بكر فسكت، قلنا الا ندعو لك عمر فسكت، قلنا الا ندعو لك عثمان قال نعم، فجاء فخلا به وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلي أحدا فأنا صائر إليه. فقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں فرمایا، فی مرضی، مرضی میں مرض سے مراد یہاں خاص مرض ہے، خاص بیماری، مرض وصال۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس میں جو اضافت ہے یہ برائے عہد خارجی ہے۔ جس طرح الف لام عربی زبان میں 4 معنی کے لیے آتا ہے، کبھی الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے، کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی اضافت بھی عربی زبان میں 4 معنی کے لیے آتی ہے۔ یہاں اضافت برائے عہد خارجی ہے، اور برائے عہد خارجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کلی کا خاص فرد مراد ہے، معین اور خاص فرد مراد ہے، یہی عہد خارجی کا مطلب ہوتا ہے نا۔ تو وہ مرض تو ایک کلی ہے، جتنی بیماریاں سب اس میں شامل ہیں، سب اس کے فرد ہیں، لیکن اس سے مراد ایک خاص فرد ہے، یعنی مرض وصال۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وصال میں ارشاد فرمایا، میری آرزو ہے اور میری خواہش ہے کہ میرے پاس میرا ایک صحابی ہوتا ہے۔ بعض کی اضافت جب جمع کی طرف ہو لفظ بعض کی تو عموماً اس سے فرد واحد مراد ہوتا ہے، عموماً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک سے زیادہ افراد بھی مراد ہوتے ہیں، ہاں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک مراد ہوتا ہے۔
جیسے قال بعض الشورا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ قال واحد من الشورا، قال بعض العلماء، قال واحد من العلماء. ہاں. اچھا، تو میری سرکار نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس میرے ایک صحابی ہوتے. قلنا یا رسول اللہ. دیکھیے حضرت ام المومنین نے بھی وہی سمجھا کہ ایک ہی کو سرکار سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آگے جو پیشکش وہ کر رہی ہیں وہ ایک ہی ایک کے نام کی پیشکش کر رہی ہیں. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، الا ندعو لک ابا بکر، کیا ابو بکر کو آپ کے پاس نام بلا دیں، اپنے والد کو؟ فسکت، سرکار خاموش رہے. قلنا الا ندعو لک عمر، ہم نے عرض کیا کیا عمر کو نہ بلا دیں آپ کے لیے، جو دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ میں آتے ہیں؟ فسکت، پھر سرکار خاموش رہے. قلنا الا ندعو لک عثمان، ہم نے عرض کیا کیا عثمان کو نہ آپ کے لیے بلا دیں آپ کے پاس؟ قال نعم، فرمایا ہاں. اس میں آپ غور کیجئے، اس ترتیب میں خاص اشارہ بھی ہے ترتیب خلافت کی طرف، اور یہ بھی ہے کہ صحابہ میں اور سرکار کی ازواج مطہرات میں یہ ترتیب گویا اس وقت عام تھی کہ سرکار کے پاس سب سے افضل اور سب سے فضیلت والے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. قال نعم، تو سرکار نے کہا ہاں عثمان کو بلاؤ. فجاء فخلا به، تو حضرت عثمان آئے اور سرکار کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہوئے. خلا فعل ماضی خلوت سے. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلمہ ووجہ عثمان یتغیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرمانے لگے جبکہ حضرت عثمان کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا، یعنی وہ سن کر کے کہ دراصل وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی سانحے اور حادثے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا. انسانی فطرت ہے کہ جب اپنے بارے میں اس طرح کی بات انسان سنتا ہے تو پھر انسانی کی بنیاد پر ایک اس طرح کی تبدیلیاں اور خوف و دہشت کا طاری ہونا یہ ایک عام فطری چیز ہے، اور صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے. قال قیس، اس کے راوی ایک قیس ہیں، کہتے ہیں فحدثنی ابو سہلہ، تو ابو سہلہ نے مجھ سے بیان کیا. یہ ابو سہلہ کون ہے؟ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام مولا عثمان. مولا کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک آزاد کردہ غلام بھی ہے. تو قیس کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو سہلہ نے بتایا کہ ان عثمان ابن عفان قال یوم الدار، کہ حضرت عثمان ابن عفان نے اس گھر کے محاصرے والے دن کہا. یوم الدار سے مراد کیا ہے؟ ہاں، گھر کا محاصرہ جس دن ہوا تھا، گھر کے محاصرے والے دن فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانا سائر الیہ. دراصل ان لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ان بلوائیوں نے اور باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے، آپ کارروائی کیجیے، ان کے خلاف فوجی کارروائی کیجیے. تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانا سائر الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد و پیمان لیا تھا، فانا سائر الیہ، تو میں اسی عہد و پیمان کی طرف جا رہا ہوں. سائر سیرورت سے اس میں فاعل ہے. سیرورت سارا الیہ کا معنی ہوتا ہے انتقل الیہ، ذهب الیہ و انتقل الیہ. انا سائر الیہ، انا منتقل الیہ وانا ذاہب الیہ، میں اسی عہد و پیمان کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اسی عہد و پیمان کی تکمیل کر رہا ہوں میں. قال علی فی حدیثہ وانا صابر علیہ، تو علی نے اپنی حدیث میں انا سائر الیہ کے بجائے یہ الفاظ کہ حضرت عثمان نے یہ کہا تھا وانا صابر علیہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا میں اسی کے اوپر جمع ہوا ہوں. صبر علی الشیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کسی چیز پہ جم جانا. صبر کا اصل معنی ہوتا ہے حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کو کسی ناپسندیدہ چیز کے اوپر روک لینا، یہ ہے صبر. تو میں اسی کے اوپر ثابت قدم ہوں. قال قیس فکانوا یرونہ ذلک اليوم، تو قیس نے کہا کہ فکانوا یرونہ ذلک اليوم، تو لوگ اسی دن کو کا گمان کر رہے تھے. یرونا یہ یظنون کے معنی میں ہے. رآ یرا رویتن، یہ معروف کے صیغے کے ساتھ استعمال ہو تو رویت علم یقینی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ مجہول کے معنی میں، مجہول صیغے کے ساتھ آئے تو یہ ظن کے معنی میں ہوتا ہے. فکانوا یرونہ یعنی یظنونہ ذلک اليوم، لوگ اس کو وہی دن گمان کرتے تھے. یعنی سرکار نے جو ان سے عہد و پیمان لیا تھا وہ عہد و پیمان اسی دن کے تعلق سے محاصرے والا تھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب ختم ہوا، اور اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب کا بیان شروع ہوتا ہے. فضل علی ابن ابی طالب حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع وابو معاویۃ وعبد اللہ بن نمیر عن الاعمش. اس میں امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ہم سے علی ابن محمد نے حدیث بیان کی، یعنی ہمارے شیخ اس میں ہمارے استاد علی ابن محمد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حدثنا وکیع، یعنی میرے استاد کے استاد شیخ کے شیخ نے فرمایا کہ ہم سے کئی لوگوں نے حدیث بیان کی. ایک تو وکیع، دوسرے ابو معاویہ، تیسرے عبداللہ ابن نمیر. تو یہ تین لوگوں نے، اور انہوں نے امام اعمش سے، اور انہوں نے عدی ابن ثابت سے، اور انہوں نے زر ابن حبیش سے، اور انہوں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت کی. قالا، انہوں نے کہا، حضرت علی نے، قالا میں ضمیر ہوا کا مرجع حضرت علی. عہد الی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. عہد الی کا معنی عام طور سے عام حالات میں وصیت کرنا ہوتا ہے، نصیحت کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کے ذمے کوئی کام سونپنا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی عہد الیہ کا معنی ذکر اور قالا کا بھی ہوتا ہے. یہاں یہی معنی ہے، عہد الیہ اے ذکر علی و اخبرنی، یہی معنی ہے یہاں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا. یعنی مولا کائنات کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے. اور اس مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پہ فرمایا ہے. وہ جو ایک مشہور حدیث آتی ہے جس میں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بھی مولا اسی معنی میں، محبوبی والے معنی میں. ابھی آ رہی آگے بتاتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. یہ ابراہیم ابن سعد ابن ابی وقاص، تو یہ ابراہیم تابعی ہیں، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص جو صحابی رسول ہیں، مشہور عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. تو یہ ابراہیم ابن سعد ابن ابی وقاص اپنے والد گرامی کے
حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان کے والد کہ انہو قالا، کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، لعلی، قالا کے بعد جب لام آتا ہے نا تو یہ لام مخاطب پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے قلت لزید کا مطلب کیا ہوا، میں نے زید سے کہا، میرا مخاطب اس کہنے میں زید تھا۔ انہو قال لعلی، کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، اس پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تمہارا تعلق وہی ہو جو موسیٰ سے ہارون کا تعلق تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ روافظ تو اس سلسلے میں وہی کہتے ہیں کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت علی خلیفہ اول ہے، جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے۔ لیکن صحیح بات ہے کہ جب کوئی شخص دین حق کو چھوڑ دیتا ہے تو صحیح سمجھنے کی صلاحیت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ روافظ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ اس حدیث سے کیسے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ خلیفہ ہیں مستقل، جبکہ مورخین نے، ارباب سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کے سے 40 برس پہلے ہوا۔ بڑے بھائی تھے بھی وہ، حضرت موسیٰ سے بڑے تھے وہ، اور حضرت موسیٰ کے وصال سے 40 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب 40 سال پہلے ہی ہو چکا تھا تو خلیفہ تو بعد میں ہوتا ہے۔ اس سے خلافت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک وقتی خلافت، وقتی جانشینی اور وقتی ذمہ داری سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے 40 دن، تو حضرت موسیٰ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو اپنی جگہ ذمہ دار بنا کے گئے تھے، یعنی وقتی طور پر والی اور خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ اور یہاں بھی یہی ہے معاملہ، اس لیے کہ سرکار نے جو یہ فرمایا تھا یہ کب فرمایا تھا؟ دوسری حدیثوں سے واضح ہے کہ جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، اس موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا اور فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، حضرت ہارون کو اپنی جگہ پر اپنا جانشین بنا کے گئے تھے تو وقتی طور پر، تو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میری جانشینی کرو اتنی دیر جب میں تبوک میں جا رہا ہوں؟ تو اس سے وہ خلافت اولیت کہاں ثابت ہو جائے گی کسی طرح سے؟ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو الحسین اخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من والاه اللهم عادي من عاداه. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت براء ابن عازب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں
آئے کہ التی حجہ، جو سرکار نے حج فرمایا تھا، سرکار نے جو حج فرمایا تھا اس حج کے موقع پر ہم لوگ سرکار کے ساتھ آئے. فنزل فی بعض الطریق، تو سرکار راستے کے کسی مقام پر آپ ٹھہر گئے. نزلہ کا معنی کیا ہے؟ اقام. ہاں، اس لیے جو شخص کہیں پر ٹھہرتا ہے تو اس کو نزیل بولتے ہیں. نزیل اجمیر، نزیل دہلی بولتے ہیں نا. ہاں، بہت سے لوگ لکھتے ہیں. اور اسی لیے نزول کہتے ہیں ہوٹل کو. ہاں، اور مہمان خانے کو بھی کہتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ہاں، مہمانی کے سامان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی تعلق کسی کے ٹھہرنے سے ہوتا ہے. اچھا صاحب، اسی سے منزل ہے قیام گاہ. تو مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئے. دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مقام غدیر خم کا مقام تھا. یہ خم ایک جگہ ہے اور وہاں پر ایک بڑا تالاب تھا. تو عربوں کے یہاں پانی کی بڑی قلت تھی. جب وہ قافلے کی صورت میں چلتے تھے تو پڑاؤ وہاں ڈالتے تھے جہاں پانی وغیرہ کا انتظام ہو. تو سرکار نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور ٹھہر گئے. فامر الصلاۃ جامعہ، تو آپ نے نماز کا حکم کیا باجماعت. الصلاۃ مفعول بہ ہے مرا کا، اور جامعتن یہ صلاۃ سے حال واقع ہے. نماز باجماعت کا حکم دیا. حکم دیا کہ لوگ اذان کو ہو اور لوگ نماز باجماعت کے لیے اکٹھا ہوں. اور جب اکٹھا ہو گئے لوگ تو فاخذ بید علی، تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں سے کہا کیا میں مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ اولا اس کے کئی معنی آتے ہیں. اولا کا ایک معنی الیق اور اجدر بھی آتا ہے. اولا کا ایک معنی احب بھی آتا ہے. یہ احب والا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. ہاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم قرآن کریم میں. کیا میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں مومنوں کے نزدیک؟ قالوا بلا. جب صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، یقیناً آپ ہماری جان سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں. قال الست اولا بکل مومن من نفسہ. سرکار نے فرمایا کہ کیا ہر مومن سے، ہر ایمان والے کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ سارے ایمان والے تو یہاں نہیں حاضر ہیں، بہت زیادہ تر ہیں لیکن بہت سے ایسے جو نہیں حاضر ہیں. تو کیا ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ کیا ہر مومن کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، یقیناً ہیں آپ. قال فہذا ولی من انا مولاه. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر یہ ان کا پیارا ہے، محبوب ہے، جن کے نزدیک میں محبوب ہوں. مولا اور ولی دونوں ایک معنی میں. ہاں ہاں. وہ دوسری روایت میں کہ سرکار نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا. یہاں ہے فہذا ولی من انا مولا. تو پہلے مولا کی جگہ ولی کا لفظ رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ وہاں مولا ولی کے معنی میں. ہاں، کیونکہ جس طرح تفسیر میں بہت سے طریقے ہیں، ان میں سب سے اہم اور بہتر طریقہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا. تو ایسے ہی حدیث کی تشریح میں سب سے بہتر طریقہ ہے تفسیر الحدیث بالحدیث. حدیث سرکار کا قول عمل ہے اور سرکار خود دوسرے اپنے قول و عمل کی برات زیادہ جانتے ہیں. تو اگر وہ یہ فرما دیں ہاں، یا کم سے کم ان کے رفقا اور صحابہ اس کے بارے اس کی روایت بالمعنی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ یہی سمجھ رہے تھے مطلب. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہاں، من کنت مولاہ فعلی مولا جو دوسری روایت میں آیا ہے اسی واقعے سے اور اسی موقع کے تعلق سے، وہاں مولا بمانا کس معنی میں ہے؟
مولا ولی یعنی محبوب کے معنی میں، پیارے کے معنی میں۔ اللہم، اچھا آگے کا جملہ بھی دیکھیے، اللہم والے من والا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اللہم عاد من عادا، اور اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ یعنی سرکار کے یہ جملے جو ہے وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم مولا کا معنی کیا ہے، صرف یہی نہیں کہ ھذا ولی من انا مولا ہو فرما دیا، بلکہ اس کے بعد آگے والے، والا یوالی موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے قلبی محبت، اور پھر اس کے بعد اور اس معنی کو واضح کرنے کے لیے اس کا مقابل ذکر کیا، کیونکہ جب ایک شے ذکر کی جاتی ہے اور اس کی ضد ذکر کی جاتی ہے تو اس صورت میں تقابل سے معنی کا بہت روشن ہو جاتا ہے۔ متنبی نے کہا نا وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اشیاء اور چیزیں اپنے ضد سے ایک دم واضح اور آشکارا ہو جاتی ہیں۔ زمین کہیے اس کے مقابل میں آسمان کو لے آئیے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حدیث کا مفہوم ایک دم واضح ہے، بلا وجہ یار لوگوں نے افسانہ بنا دیا اس کو، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالا انہوں نے۔ خاص موقع سے کہا تھا وہ اختلاف۔ ہاں، اور مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ پس منظر کو چھوڑ بھی دیجیے تو بھی اس کے جو کلمات ہیں وہ چیخ چیخ کر پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اصل معاملہ تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بعض صحابہ کے ساتھ یمن بھیجا تھا، کچھ معاملات تھے وہاں، کچھ آپس میں تنازع تھے، تو اس تعلق سے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں آپ نے اپنے سرکار کے عطا کرتا اختیار سے وہاں پر آپ نے کچھ کارروائی کی۔ ظاہر ہے جب کارروائی ہوتی ہے تو اس میں کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کبھی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں مجھے، تو لوگوں نے ان کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی شروع کر دی حضرت علی کے بارے، یہاں تک کہ جب وہ ادھر سے واپس ہوئے تو یہاں حج کا زمانہ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے تھے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے آ کے۔ اب شامل ہوئے تو اس کے بعد واپسی جب ہوئی تو مقام غدیر خم پر جب آئے تو سرکار کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تب انہوں نے سوچا کہ اب یہاں حقیقت حال کا اظہار ضروری ہے، تو اس لیے یہ فرمایا تھا اس موقع پر۔ اس کا آقا اور مولا اس معنی اور خلافت والے معنی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلا وجہ کی بات ہے۔ اچھا چلیے صاحب، بات انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم